ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ یوں تو زندگی کے ہر کام میں اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی، پر آدمی بغیر کوشش کے اور جدوجہد کے اور ایفرٹ کے، اسٹرگل کے اور اسٹرائک کے کہیں پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن کسی بابے کو پانا یا کسی روحانی شخصیت کو پانا یہ سب سے مشکل کام۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مزے سے پلنگ میں بیٹھے حقہ پیتے رہیں اور کوئی بابا چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ محنت، کچھ کوشش کرنی پڑے گی اور کچھ آرزو رکھنی پڑے گی، اور کچھ نہیں تو کنوکشن، ایک تمنا رکھنی پڑے گی۔ تمنا ہو تو پھر پھول کھلتا ہے، ورنہ اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں، ارفاق صاحب کی بابے کا ٹیلی فون نمبر بتائیں تھا یا اس کا موبائل ہمیں دے دیں۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا، ان کے پاس تو موبائل ٹیلی نہ ان کا کوئی پوسٹل ایڈریس ہوتا۔ یہ تو آپ حیران ہوں گے جب بہت دور آگے نکل جائیں گے کہ یہ اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو اندر کی باتیں بتاتا ہے اور اندر ہی کی باتیں دکھاتا ہے۔ اور انسان کے دل میں، ذہن میں، روح میں یہ آرزو ضرور پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی شخصیت سے ضرور ملوں جو ہر حال میں اور ہر رنگ میں مجھ سے بہتر ہو اور ارفع ہو۔ پھر انسان کے ذہن میں یہ آرزو پیدا ہونے لگتی ہے کہ جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں میں بھی میک اپ کروں، لیکن اندر کا میک اپ، باہر کا میک اپ بھی ہونا چاہیے، لپسٹک، نیل پالش، ریولون، وہ کیا نہیں ہوتا، مسکارا وغیرہ وغیرہ، وہ ٹھیک ہے لگائیں، بسم اللہ، اسی لیے بندہ لگاتا ہے کہ اچھا لگے۔ تو ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ اس کو اپنا اندر اچھا نہیں ہے اور کی آرزو ہوتی ہے کہ میں اپنا اندر کا میک اپ کر کے تو پھر کی مقام پر پہنچی اور پھر ساز رکھوں، پھر تعلق رکھوں ایک ایسی روح کے ساتھ جو بہت عرفہ اور اعلیٰ۔ ہمارے یہاں قریب ہی ہندوستان میں ایک جگہ ہے، ایک بٹھنڈا کے، اور بٹھنڈا بڑا مشہور شہر ہے کیونکہ یہ ریلوے کا بہت بڑا جنکشن۔ تقریباً جتنی بھی گاڑیاں انڈیا میں چلتی ہیں اس نارتھرن علاقے، وہ سب بٹھنڈے سے ہوتی ہوئی ہیں۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اس محاورے کو بھی جانتے ہوں گے کہ اس نے بی اے وایا بٹھنڈا کیا۔ میوں کو پتہ ہوگا یہ اب جو میری عمر، اس لیے کہ وہ آسان بی اے ہوتا تھا، کوئی منکی فاضل ڈی فاضل کر کے صرف انگریزی کا امتحان دے، ایک لولا لنگڑا بی اے مل جائے، کوئی سے اعتبار سے بٹھنڈا بہت مشہور۔ لیکن میری نگاہوں میں اس شہر کا رتبہ ان ساری چیزوں سے بلند تھا۔ کسی زمانے میں اسی بٹھنڈے میں ریت کے میدان میں یہ ٹیلا علاقہ ہے، شام کو نوجوان اکٹھے ہوتے اور اپنی اس زمانے کی بہت دیر کی بات کر رہے کھیلیں کھیلتے اور لت گھماتے تھے، کھیتی کرتے تھے، گتکا کھیلتے تھے، اپنا بلم پیشدار جو لگتی ہے ڈانگ کے ساتھ اس پہ کھیل کرتے، اور تھک ہار کے ایسی جوان کھیلیں اور کریل کھیل کے جب وہ تھک گیا سو پھر چاندنی رات میں اسی ریت پر بیٹھ کر کہانیاں کہتے۔ تو ایک دفعہ کہانیاں کہتے کہتے ایک کسی نوجوان لڑکے نے یہ ذکر کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ اس دھرتی پر ایک اوتار آیا اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اوتار کہاں ہے، لیکن میرے باپو کہتے تھے کہ ایک اوتار آیا ہے دور کسی علاقے میں۔ تو ایک ان کا کھاتی تھا رتن ناتھ، اس نے کہا تجھے جگہ کا پتہ نہیں، اس نے کہا جگہ کا مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ بات دنیا والے جان گئے کہ اوتار تشریف لایا اس دھرتی کا۔ اس کے دل میں اب یہ خود بدھ شروع ہو کہ یہ کون سا علاقہ
اور کدھر جو ہے یہ اتارا ہے، اور میری زندگی میں یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی، اتنا لکی آدمی تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اوتار تشریف لایا ہے، اور اس سے ملا نہ جائے یہ تو بہت پھر بہت زیادہ ایک کمزوری اور نامرادی کی بات۔ چنانچہ اس نے ارد گرد سے پتہ لیا تو بڑے بزرگوں نے بتایا کہ وہ عرب میں آیا ہے، اور عرب یہاں سے بہت دور۔ تو وہ رات کو لے کے سوچنے لگا کہ بندہ عرب نہیں جا سکتا، اب مینز تو اس کے پاس تھے نہیں۔ چنانچہ اس کا تہیہ جو تھا، جس کا میں پکا ہو گیا اور پختہ ہو گیا، اس نے بات ہی نہیں کی، اس نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا ریڈیو پر، کوئی کتاب رسالہ نہیں پڑھا، بلکہ اپنے دل کے اندر اس دیوتا کا روپ اتار لیا کہ میں نے اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں اور میں نے یہ لکی آدمی بننا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ڈانگ لی بڑی مضبوط موٹی، اس کو تیل پھلایا، اس کو کوفتے لگائے، اس کے آخر پہ پیری چڑھا جو بلم جو بچی ہے، اس میں جاندار خوفناک مخالف بچنے کی، اپنا تھیلا لیا، 2 جوتے موٹی کھال کے اور موٹے تلے کے بنے ہیں، اور کندھے پہ ڈانگ رستے وہ چل پڑا، اور چلتا گیا خواتین ہوتا چلتا گیا، راستہ پوچھتا گیا، اور لوگ اسے بتاتے ہی، کئیوں نے اسے مہمان بھی رکھا ہوگا، اب ہمارے پاس اس کا کوئی ہسٹری معلوم نہیں، اللہ، اور کس راستے سے، غالباً ایران ہی کے راستے گیا۔ تو چلتا چلتا مہینوں کی منزلیں ہفتوں میں طے کرتا ہوا مکہ شریف پہنچ، اور اپنی بولی میں وہ تڑپتا پھرتا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک اوتار آیا۔ اب کچھ باندھی کی بات کو لفظی طور پر تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کی تڑپ سے اندازہ ضرور لگاتے۔ تو ایک آدمی نے سے بتایا کہ وہ یہاں نہیں، وہ یہاں سے آگے تشریف لے جا چکے ہیں، اور اس شہر کا نام مدینہ۔ تو اس نے کہا میں نے اتنے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے، یہ مدینہ کون سا دور ہے، یہ 600 کلومیٹر میں یہ بھی تعلیم۔ چنانچہ وہ پھر چل اور آخر کار مدینہ پہنچ۔ بہت کم لوگ اس کو جانتے، اور کہیں بھی اس کا ذکر اس تفصیل کے ساتھ نہیں آتا جو میں کروں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں ایک طرح لکھا ہے کہ بابا رتن ہندی، ابھی ہندی پڑھ گیا نا، رتن ہندی ہے وہ تشدد میں حاضر ہوا، پھر ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا بنا تھا اور کیا ہو۔ چنانچہ رتن ہندی گمان غالب ہے، اور عقل کہتی ہے، اور اندازے سے ہم یقین تک منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مہینے شریف میں حضور کی خدمت میں آیا، اور حضور کے پسندیدہ لوگوں نے، اب وہ کس زبان میں ان سے بات کرتے ہوں گے، کیسے کمیونیکیٹ، یہ راستے بھی بڑی آسانی سے کھل رہے ہیں، اور وہ کس طرح سے مدینہ شریف میں زندگی بسر کرتا ہوگا، کہاں رہتا ہوگا، اس کا کچھ ہمیں تفصیل نہیں ملتی، لیکن وہ رہتا وہی، اور وہ کب تک وہاں رہا اس کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طلب تھی اور اس کی خوش قسمتی، اور خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے سے پیدا ہو۔ اگر آپ کی طلب نہ ہو تو کسی کی خود جانیں گے کہ وہ اتنے معزز میزبان کا مہمان تھا اور وہاں رہا۔ آپ کو یاد ہوگا مدینہ شریف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں کی لڑکیوں نے ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دف پر گانا شروع کر دیا تھا، لینا بدر لینا کہ چاند کدھر سے چڑھا، کچھ عزت لوگ تھے اور روشنی ہوگی یہ میرے جیسے میں۔ تو خواتین و حضرات، میں سوچتا ہوں ایک پکچر رائٹرز کے حوالے سے
کہ اس وقت کوئی ایسا محکمہ پبلک سروس مشن کا تو نہیں ہوگا، اس وقت کوئی فوک لور کا ادارہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت کوئی پبلک ریلیشن کا ایسا وقت نہیں ہوگا کہ لڑکیوں کو کہا کہ اتنے بجے تم پیلے سے چڑھ کے گانا گاؤ، خوشی آتا نہیں۔ وہ کون سی خوشی نصیب لڑکی ہوگی، میں ایک رائٹر کے طور پہ جس نے اپنے گھر والوں سے یہ ذکر سنا ہوگا رات کو برتن مانجتے ہی یا لکڑیاں بجھاتے ہوئے کہ رسول اللہ کی اطلاع، اور اندازہ ہے کہ عنقریب پہنچ جائیں گے، اور اس نے اپنی سہیلیوں سے بات کی ہو، ظاہر ہے جو ملتی ہیں سہیلیاں تو ایسی یقیناً بات کی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ساری کھڑی ہو کے دف بجائیں گے، گیت گائیں گے۔ اب جب ان کے آنے کا وقت قریب آیا ہوگا تو کس نے ایک دوسری کو بتایا ہوگا کہ بھاگو بھاگو چلو چلو، محکمہ تو ہے کوئی نہیں، کوئی گورنمنٹ نہیں، یہ طرف کون تھی ہے؟ وہ خوشی دی لڑکیاں جہاں بھی ہوگی کیسے کیسے درجات لے کے بیٹھی ہوں، اور انہوں نے لایا اور خوشی منائی، اور جیسے الفاظ ہیں ہم دلوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، تو ان کو روشنی ہی روشنی نظر آئی اور خوشیاں ان کے اوپر چلی۔ وہ کون سا مقام تھا کہ بابا رتن ہندی نے قبول کیا، اور سارے دوستوں کو چھوڑ کر اس کھیل کے ریچلے میدان میں وہ اپنی لاٹھی لے کر چل پڑا کہ میں اوتار پہ ملوں گا۔ بس دیکھی ہے بڑی ہوئی ایک اس عہد میں پیدا ہوا ہے بندہ، تو وہ کسی نہیں حاضر۔ تو اور بھی ریسرچ کی ہے بہت سے لوگوں نے، ایک جرمن اسکالر ہیں، سب سے زیادہ کام رتن ہندی پر اس نے کیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں اگرام چغتائی، وہ بڑے تحقیق کے آدمی، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو جرمن زبان میں ہے رتن ہندی کون تھے، کب چلے، کیسے رہے۔ دیکھیے یہ باہر کے لوگ بھی کمال کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ تک نہیں تو وہ کتنی دیر وہاں رہے، کیا کیا باتیں کری ہیں، کیسے کیا کیا نہیں، کیوں انہوں نے اپنی تاریخ کو آنے نہیں دیا، کیوں انہوں نے شور میں جا کے کہا میرا نام بھی درج کرے۔ ان کا تو جو عشق پورا ہو گیا، یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ اب رسول سے محبت سے سب اونچی آواز میں بولنے لگی اور ایک دوسرے کو بتانے لگی۔ کوئی یہ رتن ہندی کر سکتا تھا، کمال کا آدمی۔ جب یہ سب کچھ میں دیکھ چکا اور پڑھ چکا تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بعض اوقات ایسی حکایتیں بن بھی جایا کرتی ہیں، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ میں بڑی پریشانی میں رہا اور بہت دبدہ میں رہا، کیونکہ مجھے اس کا کوئی سورس نہیں ملتا تھا جس کا سہارا لے کر میں ان کے روٹ کو، جس راستے سے وہ گئے، پہچان سکوں۔ اور جب وہ آئے تھے بابا رتن ہندی تشریف لائے، پہچان یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ واپس حضور کے ارشاد پر اور ان کی اجازت لے کے واپس ہندوستان آئے۔ تو جب وہ واپس ہندوستان آئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گاؤں ہی گئے ہوں گے اور بٹھنڈے ہی انہوں نے قیام کیا ہوگا۔ جب یہ اب میری ایک نہایت چھوٹی، میرا درجہ بھی چھوٹا ہے، لیول بھی چھوٹا ہے، سوچ بھی چھوٹی رہتی ہے، میں نے کہا یا اللہ تو میری مدد کر کہ مجھے یہ پتا، اب تو پاکستان بن گیا، میں بٹھنڈے جا بھی نہیں سکتا، اور پوچھوں بھی کس سے، 200 برس پہلے سمے۔ تو میرے داڑھ میں بلا کا درد ہوا ایک مرتبہ بہت زیادہ، جیسے ہوا کرتا، اور رات بھر میں بیٹھا رہا تقریر کے عالمی۔ صبح میری بیوی اس کی لے گی، ہم کو ڈینٹسٹ کا کوئی پتہ نہیں تھا جو جہاں کون معروف ڈینٹسٹ، وہ گلبرگ میں مجھے ڈاکٹر مسعود کے پاس لے دوں، ان سے ملے، بڑے خوش اخلاق ڈینٹسٹ تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے اورل سرجن، ہماری یہ پلن کی زانی اس کے ڈاکٹر تھے، کہ منہ سے جو چوٹ لگتی ہے تو اس کی تھی۔ پھر ان کے ساتھ دوستی ہوگی، ان سے ملنا ملانا ہو گیا، وہ گھر آتے رہے، ملتے رہے، ان کے والد سے بھی ملاقات ہوئی، وہ کسی زمانے میں اسکول کے رہے، اور اب بھی 80 سال کی عمر میں سائیکل پر بیٹھ کر ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں، اتنے بڑے سرجن کے باپ، لیکن ٹیوشنیں پڑھانے جاتے سے، لیکن مفت۔
کچھ بچے ایسے ان کو پتہ تو میں تمہیں کہا نہیں آتا الجبرے کے بہت اعلیٰ درجے کی تھی، تو میں ان سے کہتا تھا کہ کوئی چھوٹی سی گاڑی کرنے میں مجھ سے سائیکل چلتی ہے صاحب میاں، میں ٹھیک جاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک رہوں گا، آپ گھبرائیں چنانچہ کرتے ان کی باتوں میں ایک دن انہوں نے بتایا کہ میں کافی سال بٹھنڈا کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیسا بندہ آپ نے، میں نے کہا مجھے یہ فرمائیں ماسٹر صاحب کہ وہاں کوئی ایسے آثار تھے جس کا تعلق بابا رتن ہندی کے ساتھ، کہنے لگے ان کا بہت بڑا مزار ہے وہاں پر بابا رتن ہندی کا، وہ بڑے کرارے چلتے ہیں، ہندو عورتیں عربی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، اور تمہارا یہ دوست جو ہے ڈاکٹر مسعود، میرے گھر 13 برس تک اولاد ہی، تو میں پڑھا لکھا آدمی کا، میں ایسی باتوں سے اعتماد نہیں کرتا، تو بے پڑھے لکھے کرتے ہیں، لیکن ایک دن جا کر میں بابا رتن ہندی کے روضے پہ بڑا رویا، کچھ میں نے کہا نہیں، نہ میں کچھ بولا، اور شرک کا ڈر رہتا ہے پڑے سیانے بندوں کو، نہ میں نے اللہ سے کی، مجھے ایسے ہی وہاں جا کے بڑا زبردست رونا، کہانی مجھے پڑھ دی کہ یہ وہاں کی چیز لے گئی، میرا دل بڑا ٹوٹا تھا، تو پھر میں گھر آ، وہ رات کو مجھے خواب آیا کہ بابا ہندوستانی انداز کا داڑھی، تو وہ آئے اور پہلے کے لے اپنے کاکا پھل پہلے یعنی بھیجا تھے، ہم کہی یہ کہاں سے آ گیا، تو کہنے لگے میں نے وہ اٹھایا تو وہ بھونی تھا، یعنی قدی زبر گیا، تو میں کہا بابا جی آپ کون ہے؟ کہا میں رتن ہندی ہوں، تو وہاں جا کے لیسی بیوقوفوں کی طرح رویا کرتے، صبر سے چلتی، لمبا سفر کرتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی رکھتے ہیں اور ادب سے جاتے، یہ کمال کی باتیں ہیں، کہنے کا یہ مجھے نہیں پتا لاٹھی جاتے ہیں کیوں کہا تھا انہوں نے، میں نے کہا جی اس کا مطالعہ میرے پاس ہے، تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ لڑکیاں حضور جو وہاں اتنی موجود، وہ خوش قسمت، ہم کچھ مصروف ہیں، کچھ ہمارے دل اور طرز مطریف ہیں، ہم اس سفر کو اختیار نہیں کرتے، لیکن اس سفر کو اختیار کرنے کی تانگ جو ہے، آرزو جو ہے، وہ ضرور دل میں رہنی کہ یادہ پتہ نہیں ہو سکے گا یعنی، لیکن میری تمنا یہ کہ میں اسی راستے پر چلوں جو آرزوؤں والوں کا راستہ ہو، اور جب یہ ہو جائے دل میں پکا ارادہ اور تہیہ تو پھر راستہ ضرور مل جائے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر دیتے کہ یہ آپ کو کچھ ملا کسی بندے سے واپس، تیرے پاس کوئی وظیفہ ہے، میرے پاس کوئی وظیفہ، تو یہ ایسا کیا وظیفہ کرنا، لیکن یہ راستہ نہیں، راستہ تو وہی ہوگا پیارے بچوں کہ جو ایک چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے گھروں سے نکل کر اس قلعے کی طرف جاتا ہوگا جہاں وہ لڑکیاں کھڑی ہوگی ہوں گی، نا عقل نہ موت، ان کو کیا پتا، ان کو کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی انہوں نے کی، لیکن ان کے دل کے اندر ایک تانگ کی، ایک آرزو سی، جو نور کی صورت میں آگے بڑھتی چلی گئی، اور ان کو دنیا میں بھی ایک اونچا مقام قبہ کا دے گئی، اور آخرت میں ان کا بہت فرق اونچا مقام ہوگا۔ تو اس کے لیے میں اپنے آپ سے فارغ اوقات میں یہ ضرور کہتا رہتا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کہتا رہتا ہوں اپنے آپ سے کہ یہ سب کچھ پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے نہیں ہوتا، یہ تو میری انفارمیشن میں اضافہ کرے گا، مجھے معلومات حاصل ہو دیں گی، باقی محبت کا راستہ اور ہے، معلومات کا راستہ اور، آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے آج کل ہم معلومات کے راستے پہ چل رہے ہیں کیونکہ انفارمیشن کی صدی ہے، اور ہم اس صدی کو پاٹنا چاہتے ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند، لیکن محبت کا راستہ دیکھا جو ہم کو بالکل مکان پہ اٹھا کر اوپر لے گئے، اور محبت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے میں اس نتیجے پر سمجھتا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، محبت نہ کی جائے
ان کو کچھ دیا نہ جائے۔ نبی 30 کہتے ہیں کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، کبھی کبھی یہی جاری کر دیا کر، ہنستے بول پڑو، لیکن ہنسنا ہمارے ہاں مفقود ہوگی، جیلسی ہوگی یا لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوگی، ہم محبت تو ایک طرف رہی، مسکراہٹ ہی کسی کے ادا نہیں کر سکتے جناب، یہ بہت۔ حالانکہ اگر آپ کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے، گھوری بٹتے، آپ اپنے ماتھے سے چھلٹے ڈالتے ہیں، تو آپ کے چہرے کے 72 مسل کام کرتے۔ جب اس میں آپ سے کہوں تو 72 مسل جو ہے نا، یہ اس وقت ٹینشن میں آئے، اور اگر میں مسکراؤں تو صرف 2 مسل، اس رائٹ اینڈ رائٹ دیا۔ اتنا آسان کام لیکن ہو نہیں پاتا۔ مجھے یہ سارے راز معلوم ہیں لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا۔ کبھی میں یہ بیٹھتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں کہ سناؤ تم کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ وہ جاتے ہی ہوتے کپڑے کی بات کہا، یہ کہا دی، انہیں کہا اچھا ملتا، انہیں دفعہ کرو، اندر کے بندے کی بات یہ کر رہو، وہ کہتے نہیں ان کے اندر کے بندے کی زیادہ کھوڑے، بس ہم نے تو یہ سامان ہی کٹا گیا، اور سامان کم وقت ٹام بالکل میں۔ اور اگر آپ پوچھیں گے کہ پیسہ، میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے، 1,13,000 روپیہ، اب میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، یہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا خرچ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات پہ خرچ، دھوپ میں بیٹھ کر مولی کاٹ کے کالا نمک لون لگا کے تو اس کو کھاؤں، کھا نہیں سکتا، ڈاکٹر منع کر۔ سو تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی مسکراہٹ جاری کرتے رہنا چاہیے، اس چیک کے اوپر کوئی خطہ نہیں۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرط عطا فرمائے۔ اللہ